یاد کر لینا ہوتا تھا دھوپ سے گھس کے دھوپ سے پہلے جانے کو. الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه سيدنا محمد المصطفى وعلى آله سفينة النجاة وأصحابه نجوم الهدى وعلى أولياء أمته مصابيح الصدق والصفاء. أما بعد فقال الله تعالى في الكتاب القديم والخطاب العظيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقال تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا الحق العظيم. اپنا دل یاد محمد میں لگائے رکھیے. اپنا دل یاد محمد میں لگائے رکھیے اور بزم میلاد کو گھر گھر میں سجائے رکھیے. دین میں دنیا میں سرسبز اگر ہونا ہے, دین میں دنیا میں سرسبز اگر ہونا ہے, سبز گنبد کو نگاہوں میں بسائے رکھیے. لذت سجدہ اگر چاہیے دوران نماز, لذت سجدہ اگر چاہیے دوران نماز, سر میں سودا بھی مدینے کا سمائے رکھیے. روشنی چاہیے گر قبر کی تاریکی میں, روشنی چاہیے گر قبر کی تاریکی میں, شمع عشق نبی سینے میں جلائے رکھیے. شمع عشق نبی سینے میں جلائے رکھیے. بزم میلاد میں تشریف لے آتے ہیں حضور, سر کو تعظیم و عقیدت سے جھکائے رکھیے. رونق افروز کدھر سے ہو نہ جانے سرکار, اس لیے ہر طرف آنکھوں کو بچھائے رکھیے. اس لیے ہر طرف آنکھوں کو بچھائے رکھیے. آج بھی مثل ابو جہل ہیں گستاخ کئی, ان سے ایمان کے دامن کو بچائے رکھیے. حسین پر تشریف فرما مولانا سلطان لوری صاحب, مولانا نواب صاحب, محترم بزرگوں, عزیز نوجوانوں, پس پردہ سننے والی ہماری مقدس ماؤں اور شفیق بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجمن فدائیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہر سال جو محافل میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے,
میں گزشتہ چند برسوں سے پابندی سے مدعو کیا جا رہا ہوں. آپ کا جذبہ احترام و تعظیم اور محفل منانے کا سلیقہ، نظم و ضبط، ڈسپلن، اخلاق و آداب یقیناً لائق ستائش ہے. یہ دیگر جلسوں کے مقابل میں آداب کا لحاظ آپ کے پاس زیادہ کیا جاتا ہے. البتہ نواب صاحب نے جیسے فرمایا، چند دنوں سے کچھ بھائیوں کے آنے میں تاخیر ہو رہی ہے. اب الحمدللہ ہال تقریباً بھر گیا ہے. ہمارے اور دیگر جماعتوں میں یہ بڑا فرق رکھا ہوا ہے کہ دیگر جماعتوں کے فنکشنز ٹھیک ان کے دیے گئے وقت پہ شروع ہوتے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو وقت دیا جاتا ہے اس سے تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد شروع ہوتی ہے. وقت کی پابندی تو ہمارے پاس سخت ضروری ہے. نمازوں میں وقت کی پابندی، لیکن وقت کی پابندی کے بہت سے فائدے بھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ذرا تو دیگر مصروفیات بھی ہوں. بہرحال انجمن قابل مبارکباد ہے کہ وہ ہر سال بڑی پابندی کے ساتھ ان محافل کا اہتمام کر رہی ہے اور اپنا پیام، اپنا میسیج دوسروں تک پہنچا رہی ہے. آج کے دور میں جو بڑا پرآشوب دور ہے، دیگر تنظیموں کا، جماعتوں کا یہ حساب ہے کہ وہ صرف اپنے اقوال، خطابات، تقاریر کے ذریعے اپنے مسلک کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. ساتھ ساتھ ان کا لٹریچر بھی بڑا کام کرتا ہے، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ انجمن کی طرف سے بھی ان دونوں میدانوں میں آپ کی خدمت کی جا رہی ہے. تقریر و تحریر، لٹریچر، نوجوانوں کی دینی تربیت، یہ سب آج وقت کی اہم ضرورت ہے. آج کی اس محفل میں نے جس آیت قرآنیہ کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے، اس میں حق سبحانہ و تعالیٰ جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا. اے ہمارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب تمہارے شامل حال ہو جاتی ہے تو جن لوگوں کو رحمت اور فضل دونوں سے مالا مال کیا جاتا ہے ان کو حکم ہے فَلْيَفْرَحُوا. ان کو چاہیے کہ خوب شادمانی، شادی، فرحت، خوشی کا اظہار کریں، مسرتوں کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت یہ دونوں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. اور نعمتوں میں بھی کچھ مدارج ہیں، چھوٹی نعمتیں بھی ہوتی ہیں، بڑی نعمتیں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تو کبھی شمار نہ کر سکو گے. چاہے سینسیٹیو سے سینسیٹیو کیلکولیٹر ہی کیوں لے آؤ، چاہے لیٹسٹ سے لیٹسٹ کمپیوٹر ہی کیوں نہ لے آؤ، یہ سب اپنے سسٹم میں رکھے ہوئے نمبرات یہ سب ختم اس میں ہو جائیں گے، مگر اللہ کی نعمتوں کی تعداد ختم نہیں ہوگی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو بعض مقامات کا قرآن میں
اپنے فضل و کرم یا اپنے حبیب پاک کی احسانات کا ذکر کیا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ایک جگہ 2 سمندروں کا ذکر ہے، اس کے بعد ایک جگہ 7 سمندروں کا ذکر ہے۔ فرماتا ہے رب تبارک و تعالی ان سمندروں کے سارے پانی کو تم سیاہی یعنی انک بنا لو، اور روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا لو، اور لکھتے جاؤ تو اللہ کی نعمتیں، رسول پاک کی رحمتیں یہ اتنی زیادہ ہیں کہ قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی رحمت ختم نہیں ہونے والی۔ ان ساری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک نعمت کے لیے احسان نہیں جتایا۔ ہمیں رب العالمین نے روزگار عطا فرمایا، مگر کہیں یہ نہیں فرما رہا میں تمہارے اوپر احسان جتا رہا ہوں کہ تم کو روزی عطا کیا ہوں۔ کہیں اولاد عطا فرمایا، اولاد کا احسان نہیں جتا رہا ہے۔ مکان جائیداد یہ بھی اللہ کی دین ہے، مگر اس کے اوپر بھی اللہ احسان نہیں جتا رہا ہے۔ لیکن جہاں اپنے حبیب کی بات آئی تو فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان کے درمیان ایک رسول محترم کو مبعوث فرمایا۔ تو ساری نعمتوں کا سرچشمہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ ہی کے دم قدم سے کائنات کی بھی تخلیق ہوئی، آپ ہی کے طفیل اور آپ ہی کے صدقے میں دنیا کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال فرمایا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ سلیقہ سکھایا کہ جیسے تم میری نعمتوں کا ذکر کرتے ہو تو ان نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے نعمت عظمیٰ میرے حبیب کا بھی ذکر کرو، کیونکہ اس ذکر کو تو ہم نے بہت بڑی بلندی عطا کی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بہت بلندی عطا فرمائی، رفعت عطا فرمائی۔ اس رفعت کا اندازہ اپنی محفلوں میں ہی کر سکتے ہیں۔ کوئی نعت پڑھنے کے لیے نعت خواں یا نعت گو شاعر آتا ہے، آپ کا ہم نشین اور جلیس رہتا ہے، لیکن جب نعت پڑھنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت کھڑے رہ کر پڑھتا۔ جب کوئی مقرر یا خطیب آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے تو سب سے اوپر بیٹھ کر یا تو کرسی پر یا تخت پر یا کھڑے رہ کر یا بیٹھ کر مخاطب کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ذکر مصطفیٰ کے لیے تھوڑی دیر بھی اللہ تعالیٰ اس ذکر کرنے والے کو یہ عزت بخشتا ہے کہ ذکر کرنے تک وہ بلند ہو جاتا ہے۔ جن کے ذکر کے ذریعے کوئی بلند ہو جاتا ہے تو پھر جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کی بلندی کا کیا حالت ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو اس نعمت عظمیٰ کی تشریف آوری یقیناً باعث مسرت بھی ہے، موجب شادمانی بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اگر آپ جائزہ لیں قرآن کا تو حضور صرف رحمت ہی نہیں جانے رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ لہذا یہاں رحمت سے مراد حضور کی ذات اقدس ہوئی۔ اس کے بعد فضل اللہ علیہ کا عظیمہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ہمارے حبیب آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو فضل کا سرچشمہ بھی ذات مصطفیٰ، رحمت کی جان بھی ذات مصطفیٰ،
لہذا ان دونوں کی تشریف آوری پر، دونوں کے مالا مال، دونوں سے مالا مال ہونے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، ان کو چاہیے کہ خوشی منائیں۔ اور ظاہر ہے آپ ہم میلاد کے موقعوں پر جو طرح طرح کی مسرتوں کا، خوشی کا، فرحت کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے اسی حکم کی تعمیل میں، کسی کو خوشی حاصل ہوتی ہے، کسی کو افسوس ہوتا ہے، کوئی جلتا ہے تو عجیب انداز سے جلتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جلنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے شمع کا جلنا، کہ جب شمع جلتی ہے تو پورے اطراف و اکناف کو روشنی بخشتی ہے۔ ایک دوسرا ہے پروانے کا جلنا، جہاں شمع نظر آئی پروانہ پہنچا اور اپنی جان دے کر جل گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے تیسری صورت کون سی ہے؟ تو کوئی دور ہی کھڑے کھڑے یہ محبت و وفا کا منظر شمع پر پروانے کے جلنے کا دیکھ کر وہ بھی جلنے لگتا ہے۔ شمع محمدی کے پروانے جو وفا کے ذریعے یہاں پر دل و جان کو نثار کرتے ہیں، یہ منظر دیکھ کر بھی جلتا ہے۔ اس کے حق میں یہاں بھی جلنا ہے، وہاں بھی جلنا ہے۔ لہذا جلو تو یا شمع بن کر جلو یا پروانہ بن کر جلو، یہ تیسری صورت کا جلنا ہرگز مناسب نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل سے جہاں ہمارے دلوں کو فرحت ہوتی ہے، مسرت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ سنت الہیہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، اور سنت اولیاء و اصفیاء بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی خوشی منائی سرکار کے ذکر سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اپنی طرف سے خوشی کا مظاہرہ کیا، اور جو بھی خوشی کا مظاہرہ کیا وہ اس کا بدلہ، اس کا معاوضہ پایا، چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ یہ ابو لہب کون ہے؟ جس پر اللہ کے غضب کی ایک پوری سورت نازل ہوئی ہے، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ حضور کا چچا تھا ضرور، جس کے باوجود حضور کے ساتھ اتنی عداوت و دشمنی تھی کہ آپ کو طرح طرح کی تکلیف دیتا، اور اس میں مددگار اس کی بیوی ام جمیل ہوا کرتی تھی، جنگل سے لکڑیاں توڑ توڑ کر لاتی، کانٹے دار ڈالیاں لے آتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے، جس طرف سے آپ تشریف لے جاتے، اسی راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی تاکہ آپ کے پائے نازک کو تکلیف پہنچے۔ مگر دونوں کا حشر کیا ہوا آپ کو معلوم ہے۔ عربی میں لہب کہتے ہیں بہت سرخ، یہ ابو لہب اتنا خوبصورت ہینڈسم تھا کہ اس کا چہرہ لال لال رہتا تھا، بڑا خوشنما خوبصورت لگتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان میں تکلیف پہنچانے کا یہ بدلہ دیا کہ اس کے چہرے پر کچھ داغ شروع ہوئے، کالے کالے، یہاں تک کہ چند دنوں میں ہی اس کا چہرہ پورا کالا ہو گیا، چھوٹی پھنسیاں جا کے پھوڑوں میں تبدیل ہو گئے، اور پورا سیاہ چہرہ بن گیا، یہاں تک کہ اسی سے سڑ کر مر بھی گیا۔ ایسی سڑن کی حالت پہ جب مرا تو اس کی خود اولاد بیٹے اس کو ہاتھ لگانا مناسب نہیں سمجھے، اس کو دفن کرنے کا انتظام بھی نہیں کر سکے، لیکن اس کی بدبو سے ساری بستی ہے کہ نعوذ باللہ لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی تھی،
لوگ آ کے مجبور کرے کہ کیا کر رہے ہو، پورے بستی کو تم مصیبت میں ڈال دیے ہو، لے جاؤ اس کو. تو نہ اس کا جنازہ اٹھا، نہ ڈولا لایا گیا، نہ نہلایا گیا، نہ تجہیز کی گئی، نہ تکفین کی گئی، بلکہ حبشیوں کو بلایا گیا تو چند کرائے کے حبشی لوہے کے سلاخوں کے ذریعے اس کی ڈیڈ باڈی کو ڈھکلتے ڈھکلتے جنگل کے ایک بڑے گڑھے میں ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی. اس کا یہ حشر ہوا. اور ادھر بیوی ام جمیل کا کہ ایک روز وہی کانٹے دار لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر لیے جا رہی تھی. اس کے کمر میں تھوڑی تکلیف تھی، کوئی وزن اٹھائے تو تھوڑی دیر کے بعد انسان چاہتا ہے تھوڑا بیٹھ کے پھر اس کو اٹھائے. تو اس کا بھی ارادہ ہوا کہ پتھر کے چبوترے پر تھوڑی دیر بیٹھ کے سستا لے کر پھر اس کو لے کے جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کا وہ وقت آیا کہ اس کے گٹھے کے اوپر بنی ہوئی جو رسی تھی نیچے گٹھا اتارتے وقت ایسی آئی کہ گلے کی سلیب بن گئی اور ایسا جھٹکا پڑا کہ وہی موت کا نشانہ بن گئی. یہ ہے ابو لہب اور اس کی بیوی کا حال جو حضور کو تکلیف پہنچاتے ایذا دیتے. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خواب میں دیکھے ابو لہب سے بات کرنے لگے کہ کیا بات ہے، اب تو کہاں ہے اور کیسی گزرتی ہے؟ جواب دیا کیا کہوں، میں دوزخ کی آگ میں ہوں، دوزخ کے ایک ایسے حصے میں ہوں جہاں روزانہ طرح طرح کی تکلیف دی جاتی ہے. خواب دیکھنے والے نے دریافت کیا کیا تجھے پورے ہفتے میں کوئی ہالیڈے بھی ملتی ہے؟ کہنے لگا ہالیڈے تو نہیں ملتی، اگر البتہ پیر کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ میں پیاس سے زبان باہر نکل جاتی ہے، پانی کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو پیاس بجھانے کے لیے میری انگلی، یہ جو انگشت سبابہ ہم جس کو شہادت کی انگلی کلمے کی انگلی کہتے ہیں، اس انگلی میں سے پانی نکلتا ہے، اس کو میں چوس لیتا ہوں تو میری پیاس میں کمی ہو جاتی ہے، تھوڑا آرام ہو جاتا ہے. خواب دیکھنے والے نے پوچھا بھائی تیرے تو 5 انگلیاں ہیں، کسی میں سے پانی نہیں نکلتا اور اسی ایک انگلی میں سے پانی نکلتا ہے، اور پھر ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 دنوں میں نہیں بلکہ صرف پیر کے دن ہی نکلتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کیا بولوں، جس وقت میرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ، میری ایک باندھی تھی جس کا نام تھا سویبہ، وہ بھاگتی ہوئی آئی کہنے لگی حضور آقا آپ کو بھتیجا پیدا ہوا ہے. میں جیسے ہی سنا کہ مجھے بھتیجا ہوا ہے، اس خوشخبری سنانے کے بدلے میں نے اپنی باندھی سویبہ کو اسی انگلی سے اشارہ کر کے کہا جا تو یہ خوشخبری سنائی، آج باندھی نہیں رہے گی، آج تجھے میں آزاد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے میری اس ادا کو رسول پاک کی ولادت مبارکہ پیدائش کے اوپر میں نے خوشی کا اظہار کر کے جو اشارہ کیا تھا، اس اشارے والی انگلی سے ہی مجھے آج راحت ملتی ہے، آج اسی سے میری تکلیف پیاس بجھ جاتی ہے. تو اندازہ لگائیے ایک ایسا کافر جس کے کفر کے اوپر اللہ کے غضب کا پورا ایک سورہ نازل ہوا ہے، رسول پاک کی میلاد پر صرف وقتیہ طور پر خوشی منایا تو اس کو دوزخ میں بھی اللہ تعالیٰ راحت دے رہا ہے. تو پھر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو نام دیواں ہیں، غلام ہیں، امتی ہیں. سرکار کی میلاد پر اگر خوشی منا رہے ہیں تو دوسرے جلنے کی کیا ضرورت ہو رہی ہے؟ اس میں کیا فائدہ ہے؟ تم خود منا کے دیکھو، تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت دنیا کی ساری مخلوق خوشی منا رہی تھی. کیا چرند، کیا پرند، کیا درند، انسان، جنات، فرشتے سب ہیں کہ محب مسرت ہیں، خوشی منا رہے ہیں. لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کی نگاہ ایک ذات شریف پہ پڑی، موصوف جل رہے تھے، چہرہ ایسا کھچا کھچا تھا جیسے کہ چہرے کے اوپر لیمو نچوڑ دیے.
بہت تکلیف ہو رہی تھی موضوع۔ جبریل علیہ السلام بولے خوشی کی بزم میں کیا کام ہے اس جلنے والے کا، ایک لات مارے تو جا کے عدن میں گرا۔ تو آج جو ہماری ایسی میلاد کے جلسوں پر جلتے ہیں ان کا گرو گھنٹال وہی ابلیس ہے، وہ تھا ابلیس۔ آج ہم فرشتوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ ابلیس کے عمل شاگردی کا حق ادا کر رہے ہیں اور جلتے جا رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے ان کو۔ اللہ اکبر۔ ایسی احادیث سے کم از کم سبق لو کہ میلاد کے کیا فائدے ہیں۔ میلاد کے جسمانی فیوض و برکات، روحانی فیوض و برکات، ایمانی فیوض و برکات، نفسانی فیوض و برکات، آپ کے قلبی تمام جتنے بھی آپ کے ذرائع نعمتیں اللہ تعالیٰ دیا ہے وہ سب کے سب مسرت میں سرشار ہو جاتے ہیں، اور خوشی ہی خوشی، راحت ہی راحت۔ انسان دنیا میں مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں راحت۔ تو سچا عاشق رسول ہوتا ہے، اس کے سامنے جب میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے انگ انگ کو راحت محسوس ہوتی ہے، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، آرام محسوس ہوتا ہے۔ لہذا عاشقان رسول ان دنوں سرکار کا میلاد مناتے ہوئے فَلْيَفْرَحُوا کی تعریف، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ یہ لوگ جو بھی دنیا کی دولت، دھن، مال سب جمع کرتے ہیں اس سے بھی خوشی ہوتی۔ بعض لوگوں کو مال دیکھ دیکھ کے خوشی ہوتی، خرچ کرنے سے پیچھے، بخالت میں پکے، لیکن جمع کرنے میں بہت آگے۔ اور پھر مال کی ایسی محبت، کوئی صاحب بڑے بخیل واقع مر رہے تھے، لوگوں نے کہا بھائی اب تک کہ بخالت کرتے رہا، اب مرتے وقت کچھ خیر خیرات کر دے تیری جان بچ جائے گی۔ تو جواب دیا میاں سب سے قیمتی چیز جان ہی دے رہا ہوں، مال دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا خیر مما یجمعون، یہ لوگ جو دھن دولت روپیہ جمع کر خوشی حاصل کرتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ فضل و رحمت کردگار پر خوشی کا مظاہرہ کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ میلاد کی خوشیاں مناتے ہوئے ایسی محفلیں منعقد کرنا دنیا کی ساری خوشیوں سے بڑھ کر اور اعلیٰ ہے۔ کوئی خوشی اس کے سامنے حیثیت نہیں رکھتی۔ ارے اس سے بڑھ کر کیا ہو، خوشی سے جھوم کر خانے کعبہ خود سجدے میں گرا کے میرا رکھوالا گیا ہے، جس کی عبادت اللہ کی کرنے کے لیے ہم سب رخ کرتے ہیں جس طرح خانے کعبہ کا، اس کو ایسی خوشی ہوئی کہ سجدے میں گرا، جھوم گیا۔ تو پھر ہمارے لیے تو حضور حضوری ہیں، ہمارے تو آقا ہیں، ہمارے سرتاج ہیں، سرکار ہیں، سردار ہیں، کیا نہیں ہے ہمارے لیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، سوالات کیے جاتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بھٹکایا جاتا ہے۔ دیکھو جی کرسچنز کرسمس مناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، تم بھی ان کی کاپی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کسی چیز کی اگر تمثیل دو، ریزمبل کر کے بتاؤ، تو اس کے اندر کچھ مخالف جذبہ ہونا چاہیے۔ اب آپ بولیں گے کرسچین تو لباس پہنتے ہیں ننگے نہیں رہتے، اب آپ لباس کا کیوں پہنتے ننگے رہو؟ کرسچین کھانا کھاتے ہیں، آپ کا کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ وہ موٹر میں بیٹھ کے نکلتے ہیں، آپ موٹر میں مت نکلو، پیدل نکلو۔ کوئی بات ہے، بعض ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر ایک اپنے اپنے مذہب، دھرم، اپنے ریلیجن کے مطابق مناتا ہے۔ ٹوپی سر کے اوپر ہم پہنتے ہیں، آج یہودیوں کے مذہب میں بھی ٹوپی پہننا لازمی ہے۔ آج ہم ختنہ کراتے ہیں بچوں کی، یہودیوں کے پاس بھی